یہ نوحہ اور مرثیہ ہے، اس کے چند اشعار پڑھنے ہیں، اس کے بعد قبلہ خطاب کریں گے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ میرا پہلا اتفاقیہ پڑھنے کا تو آپ الفاظ پہ اور اس کو محسوس کیجئے گا، کیونکہ شاعری اور صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے بہت خوبصورت لکھا ہے، تو آپ اس کو محسوس کیجئے گا الفاظ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ چہرے پہ خون بہتا ہے سر ہے شگافتہ، چہرے پہ خون بہتا ہے سر ہے شگافتہ، دنیا سے اس طرح میرا مشکل کشا چلا۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا، وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا، ڈوبا ہوا ہے خون میں وہ چہرہ امام کا، ڈوبا ہوا ہے خون میں وہ چہرہ امام کا۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ امت یتیم ہو گئی بے آسرا حیات، امت یتیم ہو گئی بے آسرا حیات، جو سب کے بوجھ اٹھاتا تھا دنیا سے اٹھ گیا، جو سب کے بوجھ اٹھاتا تھا دنیا سے اٹھ گیا۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ جنو ملک رسول و بشر سارے آ گئے، جنو ملک رسول و بشر سارے آ گئے، کس شان سے اٹھا تھا جنازہ امام کا، کس شان سے اٹھا تھا جنازہ امام کا۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے، عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے، جاتے ہوئے علی کی ہے آنکھوں میں کربلا، جاتے ہوئے علی کی ہے آنکھوں میں کربلا۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ زینب کہاں ہے پوچھتے ہیں غشم مرتضیٰ، زینب کہاں ہے پوچھتے ہیں غشم مرتضیٰ، آنکھیں ہیں بند سامنے منظر ہے شام کا، آنکھیں ہیں بند سامنے منظر ہے شام کا۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ مولا ملا ہے آپ کو تابوت اور کفن، مولا ملا ہے آپ کو تابوت اور کفن، بے گور و بے کفن رہا لاشا حسین کا، بے گور و بے کفن رہا لاشا حسین کا۔ ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ بیٹا اسی کا پیاسا رہا 3 روز تک، بیٹا اسی کا پیاسا رہا 3 روز تک، قاتل کو اپنے جس نے کی شربت عطا کیا، قاتل کو اپنے جس نے کے شربت عطا کیا۔
ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء، مشکل میں سب کی جان بچاتا تھا جو قمر، مشکل میں سب کی جان بچاتا تھا جو قمر، سجدے میں ظالموں نے اسے قتل کر دیا، سجدے میں ظالموں نے اسے قتل کر دیا، ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں انبیاء۔ برائے سر سلامتی علی آقا ایک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ العظم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسول الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج شب شہادت امیر المومنین کی مناسبت سے سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو محبان امیر المومنین میں سے قرار دے، خداوند متعال ہمیں شیعان امیر المومنین میں سے قرار دے، ہمیں عاشقان امیر المومنین میں سے قرار دے، ہمیں عارفان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ اللہ کا شکر ہے، اور اس بات کو ہمیں شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت کے تحفے سے نوازا ہے، اور یہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ انسان جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں محبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے شاید 100% یا 90% مارکس علی علیہ السلام سے محبت کی نہیں ہے، کہ محبت اس حد تک ہے کہ علی کا نام سننے سے بھی محبت ہے، علی کے نام لکھنے سے بھی ہمیں محبت ہے، علی کا تذکرہ کرنے سے بھی ہمیں محبت ہے، علی کی سیرت سے بھی محبت ہے، علی کی اولاد سے بھی ہمیں محبت ہے۔ صرف جس بات کی کمی وہ یہ کہ ہم علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ یقیناً ہم محبت رکھتے ہیں، اور محبت جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ خداوند متعال نے صلوات پر محمد و آل محمد پر اللہ تعالیٰ جو ہے محبت میں، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس قوم کو محبت سے نوازا ہے، اور آج 1400 برس سے دنیا جو اس محبت کو ہمارے دل سے چاہتی نکال دے، یا اس محبت کا انکار تو دنیا انکار نہیں کرا سکی۔ خداوند متعال نے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ولی خدا نے اعلان کیا ہے امیر المومنین کو، اور وہ ولی جو کہ اللہ نے فوراً رسول کے بعد اعلان کیا، اور اپنی ولایت پر رسول کا اعلان کیا، جس کی میں نے مثال بھی دی تھی۔ جس طرح سے کرن جو ہے وہ سورج سے جتنی نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے، حدت و شدت میں وہ اسی سورج کے مانند ہوتی چلی جاتی ہے۔ خداوند متعال خود علی العظیم ہے، خدا رب متعال کے خود اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہم کہتے ہیں، تو اعلیٰ ہے، تو علی ہے، تو عظیم ہے۔ تو خداوند متعال کا جو بھی نمائندہ ہوگا اسی کی طرح عظمت کے ساتھ ہوگا، اسی کی طرح علو کے ساتھ ہوگا، اسی کی طرح بلندی کے ساتھ ہوگا۔ خداوند متعال نے علی علیہ السلام کو وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں، کسی کو اس قدر بلند نہیں بنایا۔ خدا نے، آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے آپ سال بھر میں، آپ دیکھیں سال بھر میں بہترین مہینہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان میں بھی دن اور راتوں میں بہتر کس کو فضیلت حاصل ہے؟ دن سے زیادہ راتوں کو فضیلت حاصل ہے۔
اور راتوں میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ کس رات کو فضیلت حاصل ہے؟ شب قدر کو فضیلت حاصل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا آپ وہ دیکھیے، علوف کو دیکھیے، خداوند متعال کی کتنی بلندی دی ہے۔ یہ زمان کے حساب سے ہے کہ رمضان ہے، رمضان میں بھی رات ہے اور رات میں بھی شب قدر ہے۔ اور اب دوسری طرف سے آئیے، عبادات میں سب سے بہتر عبادت کون سی ہے؟ بہترین، جسے وجہ الدین کہا جاتا ہے، جسے عمود الدین کہا جاتا ہے، جسے دین جس پر ہمارا قائم ہے، اسے الصلاۃ عمود الدین۔ صلاۃ نماز جو ہے وجہ الدین ہے، نماز دین کا چہرہ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ تمام عبادات میں جو نماز ہے بہترین عبادت ہے، بہترین، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں تواضع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں تعریف بھی ہے، اس میں تمجید بھی ہے، لہٰذا وہ بہترین عبادت کہلاتی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، اس میں تعریف و تمجید نہیں ہے، اس میں رکوع و سجود نہیں ہے، لہٰذا اس میں تمام چیزیں۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے، اور نماز میں بھی بہترین عمل جو ہے وہ سجدہ کہلاتا ہے۔ نماز میں بھی قیام ہے، نماز میں بھی رکوع ہے، نماز میں بھی تشہد ہے، نماز میں بھی سجود ہے۔ نماز کی بھی اراکین میں بہترین رکن جو ہے، بہترین مقام جو ہے نماز میں، وہ سجدے کا مقام ہے۔ خداوند متعال نے علی کو ہر کمال سے نوازا ہے، ہر فضیلت سے نوازا ہے، لہٰذا خدا نے اگر شہادت کا بھی اہتمام کیا علی بن ابی طالب کے، تو بہترین مہینے کی بہترین رات کا انتخاب کیا، اور اگر عبادت کا بھی اہتمام کیا تو بہترین عبادت میں نماز کا، اور نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے سجدے کے مقام کو کیا کہ یہ علی علی ہے، لہٰذا اس کی شہادت کو بھی علی بنا دوں گا، بہترین شہادت عطا فرماؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ اگر علی علیہ السلام کو دیکھیں، خداوند متعال نے نہ صرف علی علیہ السلام کو اپنا نام علی دیا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو علی سے منسوب اللہ نے بنائی ہے، اس کو اللہ نے علی بنایا ہے، اس کو اللہ نے بلند بنایا ہے۔ اگر جائے ولادت دیکھیں تو علی کی جائے ولادت بھی علی ہے، اگر ہمسر دیکھیں تو علی کا ہمسر بھی علی ہے، علی کی اولاد بھی علی ہے، علی کے جو رسول، علی جس کے نفس ہیں وہ نفس بھی علی، یعنی بہترین رسول ہیں، بہترین جو ہے بیوی اللہ نے عطا فرمائی ہے، بہترین اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ آگے جوادی عاملی ایک نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو انسان کامل ہوتا ہے وہ تمام آئینہ نما ہوتا ہے خداوند متعال کے جلال و جمال کا، تمام صفات و کمال کا، اللہ کے تمام جلال و جمال و صفات و کمال جو ہے اس میں نظر آئے۔ جیسے آپ آئینے میں اپنی پرچھائی دیکھتے ہیں، جیسے آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، جیسے آئینے میں اپنا وجود دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر خداوند متعال کا جو ہے مظہر نظر آتا ہے، وہ خداوند متعال کے کمالات کا مظہر۔ علی علیہ السلام اللہ کے کمال کا مظہر ہیں، اللہ کے جلال کا مظہر ہیں، اللہ کے جمال کا مظہر ہیں، اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں، اللہ کی عفو کا مظہر ہیں، اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، اللہ کے علم کا مظہر ہیں، اللہ کی ہیبت کا مظہر ہیں۔ تمام تر کمالات امیر المومنین میں جمع ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی در فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت پائی جاتی ہے، قرآن میں ایک آیت پائی جاتی ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی خدا کی طرح نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرح کوئی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، تمام اس بات سے واقف ہیں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ امیر المومنین جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ سورہ کون سا پسند ہے، تو امیر المومنین نے کہا مجھے سورہ توحید سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورہ توحید جو ہے، امیر المومنین کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے سورہ توحید پسند ہے۔ سورہ توحید کی کیا خصوصیت ہے؟ میں نے ابھی تیسرے مجلس وہ جو جشن اور درس ہو رہا ہے بیان کیا تھا۔ سورہ توحید وہ سورہ ہے کہ جو خالص خداوند متعال کا تذکرہ کرتا ہے، خالص خداوند متعال کا تذکرہ کرتا ہے، لہٰذا خداوند امیر المومنین کو وہی سب سے زیادہ سورہ پسند ہے۔ امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ توحید وہ سورہ ہے جس کا ہر آیت جو ہے دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر خدا کہتا ہے قل هو اللہ احد، خدا جو ہے یکتا ہے، خدا ایک نہیں ہے، یکتا ہے، ایک کے دو ہوتے ہیں لیکن یکتا کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، خدا یکتا ہے، تک کو تنہا خدا احد ہے، واحد نہیں وہاں پہ لفظ استعمال، احد کا لفظ استعمال ہے، خدا یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ پھر اس یکتائی کو خدا نے خود بیان کیا ہے، اللہ الصمد، صمد جس کے اندر احتیاج نہیں ہوتی، جو کسی طرح کا محتاج نہیں ہوتا۔ لغت میں صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی جگہ ہی نہ ہو، آپ کی چیز کو اتنا بھرتے ہیں اتنا بھرتے ہیں اتنا بھرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہ جا سکے، اس کے اندر ہوا بھی نہ جا سکے، اتنا اس کو کہتے ہیں صمد، جب بالکل ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے صمد۔
خداوند متعال صمد ہے، یعنی کہ اس کے خدا میں کسی طرح کا احتیاج نہیں پایا جاتا، محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. امیر المومنین کو آپ دیکھیں اسی سورہ سے سب سے زیادہ رشتہ ہے. امیر المومنین کو اسی سے دو جہت سے یہ سورہ، ایک جہت سے یہ امیر المومنین کے فضائل و کمالات کو بھی سورہ بیان کر دیتا ہے، دوسری جہت سے کیا بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین کے لیے لوگ شرک کے بھی قائل تھے، لہٰذا امیر المومنین پتا تھا میرے لیے لوگ شرک کے قائل ہوں گے. مولا علی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میری ذات میں شرک نہ کرنا، مجھے کبھی خدا سے نہ ملانا، وہی احد ہے، وہی صمد ہے. نہ میں صمد ہوں، نہ میں احد ہوں، نہ میں لم یلد ہوں، نہ میں ولم یولد ہوں، نہ میں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں. کیونکہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں. اللہ نے جس طرح سے اپنی تعریف کی ہے وہی تعریف اس کو برعکس اگر کر دیا جائے تو وہ مخلوق کے لیے کمال بن جاتی ہے. خدا بند متعال نے اپنی تعریف یہ کی ہے کہ وہ لم یلد ہے، اور انسان کے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کا بہترین نسب ہونا چاہیے، اور وہ ولم یولد ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، انسان کی بہترین نسل ہونا چاہیے، اور ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لیکن انسان کا عمل یہ ہے کہ اس کا کف برابر ہونا چاہیے. امیر المومنین یہ بیان کرنا چاہتے ہیں دیکھو میرے لیے یہ مجھے سورہ اس لیے زیادہ پسند ہے، اس میں دیکھ لو جو خدا کے صفات ہیں اللہ نے اس کی برعکس صفات سے مجھے نوازا ہے. مجھے باپ ابو طالب جیسا دیا ہے، میرے اولاد حسنین جیسی دی ہے، زوجہ مجھے فاطمہ جیسی دی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے تم میرے لیے شرک کرو کہ میں خدا بن گیا. صلوات پڑھیں محمد محمد پہ بلندر صلوات. ایک نقطہ بھول گیا، قرآن میں خدا متعال ابتدا تو یہاں سے ہوئی ہے، قل هو اللہ احدیت سے بات شروع ہوئی ہے، اور امیر المومنین میں یہ بات پائی جاتی ہے امیر المومنین نور میں اشتراک رکھتے ہیں پیغمبر اسلام کے ساتھ، نور میں مشترک ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ. لہٰذا تمام فضائل جو کمالات ہیں وہ سورہ توحید میں اگر اس کے برعکس معنی کر دیے جائیں تو امیر المومنین کے وہ فضائل بن جاتے ہیں. تو اللہ انسان یہ سوچے کہ کس طرح سے انسان امیر المومنین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، کیسے علی اللہ کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ علی کو اللہ کہنے کے لیے محمد سے دور کرنا پڑے گا، علی کو اللہ کہنے کے لیے حسنین کا انکار کرنا پڑے گا، علی کو اللہ کہنے کے لیے ابو طالب کا انکار کرنا پڑے گا، علی کو اللہ کہنے کے لیے فاطمہ کا انکار کرنا پڑے گا. جبکہ فاطمہ وہ ہیں جن پر علی افتخار کرتے ہیں، حسنین وہ ہیں جن پر علی افتخار کرتے ہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جن پر علی افتخار کرتے ہیں، ابو طالب وہ ہیں جن پر خود علی افتخار کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آغا جوادی عاملی بتا رہے تھے، ابھی میں نے مقدمہ بیان کیا، آغا جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء بھی خدا کی ایک صفت ہے. انہوں نے صفات نہیں آگے بیان کی ہیں، وہ صفات بیان کرتا ہوں، انہوں نے صرف یہ بیان کیا کہ خدا لیسا کمثلہ شیء اس کی ایک صفت ہے، یعنی یہ بھی خدا ایک صفت رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو کہا ایک لازمی چیز ہے کہ جو خدا کا تمام نما مظہر ہو، جب خدا کسی کو اپنا مظہر بنائے تو اس کو ایسا بنائے کہ وہ بھی لیسا کمثلہ شیء ہو. کہ خدا بند متعال جو ہے تمام عالم میں، تمام ارض و سما میں خدا اپنی ذات میں لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ علم میں بھی لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ قدرت میں بھی ہے، وہ حیات میں بھی ہے، وہ رحمانیت میں بھی ہے، وہ وجود میں بھی ہے، وہ ذات میں بھی ہے، وہ کبریائی میں بھی ہے، وہ قہاریت میں بھی ہے، وہ جباریت میں بھی، وہ ہر جہے سے لیسا کمثلہ شیء ہے. لیکن خدا چاہتا یہ تھا کہ زمین میں بھی ایک ایسا فرد بناؤ جس کی طرح کوئی اور فرد نہ ہو. اللہ نے علی کو خلق کر دیا، پیدا اس کو وہاں کیا جا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نفس بنایا کوئی نفس بن نہیں سکتا ہے، نسل اس کی رسول کی نسل تھی، ذریت رسول کی ذریت تھی، نسل علی سے چلی ہے. کسی نبی کے ساتھ خدا نے ایسا نہیں کیا، اور خدا نے کائنات میں آدم سے لے کر آج تک خدا نے کسی معصوم کو معصوم زوجہ عطا نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو فضائل دیے ہیں جو لیسا کمثلہ کی منزل پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی آج تک کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہو سکا علی جیسے لیسا کمثلہ ہے.
آج تک کسی کی بیوی معصومہ نہیں ہے. علی ایسا کمثلی شے ہے. کوئی نفس پیغمبر بننے کا شرف حاصل نہیں کر سکا. علی سے ایسا کمثلی شے ہے. کسی کے بچے سردار جنت نہیں ہے. علی کے بچے سردار جنت ہیں. وہ لیسا کمثلی شے کی منزل ہے. لہٰذا علی ہر لحاظ سے لیسا کمثلی شے ہے. اس لیے روایت آئی کہ علی کو علی کیوں کہا جاتا ہے. علی کو علی کے معنی بلندی کے ہیں. کہا علی کو علی اس لیے کہا جاتا ہے. علی ہر جنگ کا فاتح اس لیے علی کہا جاتا ہے. علی کو علی اس لیے کہا جاتا ہے جو اسے جنت میں خدا مقام دے گا وہ بلند ترین مقام ہوگا. علی کو علی اس لیے کہا جاتا ہے. علی کو علی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوش پیغمبر پہ صرف علی بلند ہوئے تھے اس لیے علی کو علی کہا جاتا ہے. اور علی کو اس لیے علی کہا جاتا ہے کہ واحد علی ہے جس کا نکاح عرش پر پڑھا گیا تھا اس لیے علی کو علی کہا جاتا ہے. علی کو اس لیے علی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے بعد سب سے عالم الناس اگر کوئی شخصیت ہے اسے علی کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یعنی 5 جہتیں بیان کی روایات کے اندر. ایک کی روایت ہے بہار الانوار میں کہ جس کے اندر 5 جہتیں بیان کی کہ علی کو علی کیوں کہا جاتا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ امیر المومنین کو مانتے ہیں علی کو علی کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے علی کے معنی ہوتے بلندی کے, علی کے معنی ہوتے اعلیٰ کے, لہٰذا اعلیٰ اور علوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے علی. علی علیہ السلام وہ ہیں جب کبھی بھی یہ جنگ میں ان کو جو ہے کبھی بھی مغلوب نہیں ہوئے. علی علیہ السلام کبھی مغلوب علی علیہ السلام نہیں ہوئے اور جنتی مقام آپ کا بلند ہے. لہٰذا پیغمبر کے دوش میں بھی آپ پڑھیں واحد علی کی ذات ہے جس کا نکاح جو عرش پہ پڑھا گیا ہے. واحد علی کی ذات ہے جس کو پیغمبر نے کہا انا مدینۃ وعلی بابھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی علیہ السلام تمام کمالات کے مالک ہیں, تمام جمالات کے مالک ہیں. لیکن سوال یہاں پر جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہم نے کل گفتگو چھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو ایسے زمانے بھیجا لوگ معرفت ہی نہیں رکھتے تھے, علی کو پہچان ہی نہیں سکتے. دیکھیں آج سکھ, ہندو, عیسائی, یہودی مذہب کے حوالے سے دیکھیں دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس نے علی پر کتاب نہ لکھی ہو, جس کے مصنفوں نے علی کے کمالات نہ لکھے ہوں. حتیٰ کہ علی کے دشمنوں نے علی کے کمالات لکھے ہیں. علی کے کمالات وہ ہیں کہ علی کے دشمنوں نے ان کو تسلیم کیا ہے, دشمنوں نے بھی ان کو مانگا ہے, مانا ہے علی علیہ السلام. لہٰذا علی علیہ السلام کو اگر آپ قومیت پہ چلے جائیں, جس قوم کے جس فرد نے علی علیہ السلام پر تحقیق کی ہے اس نے یہی تحقیق کی ہے. جرداب جو ابھی عیسائی تھے, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا ہے, عیسائی تھے, لیکن وہ کہتے ہیں علی اس عقیانوس کا نام ہے کہ جس کے اندر کا پہاڑ بھی چلے جائے اس میں تلاطم پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی اتنی وزنی شخصیت علی ہے, ورنہ جب پانی سمندر ہے ان کے اندر پہاڑ چلا جائے تلاطم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں. لیکن عزیزان محترم علی کی سیرت میں ایک جگہ نظر آتا ہے کہ یہ جرداق نے لکھا ہے کہ تلاطم نظر نہیں آتا, لیکن علی کو کہیں کہیں تلاطم ہو جاتا تھا. وہ یتیم کے اشک دیکھ کر تلاطم ہو جاتا تھا, وہ ظالم پر مظلوم کو دیکھ کے تلاطم علی سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. لہٰذا علی علیہ السلام کے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو علی علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ نفرت تھی وہ ظالمین سے نفرت تھی, ظلم کے خلاف علی تھے. علی علیہ السلام قطعاً ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے. لہٰذا اگر ہم دیکھیں ہمارے یہاں رواج میں یہ ہے ہم اس وقت توجہ نہیں کرتے. عموماً ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو مصائب ہوتے ہیں, عموماً جو مصائب ہوتے ہیں ہم ان مصائب کو صرف مصائب سمجھ کے اس پہ گریا کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام 7ویں امام زندان میں گئے تو ہم ان کے زندان جانے پہ روتے ہیں. امام حسین کو اچھا پامال کیا گیا, ان کو بھوکا پیاسا گیا تو اس پہ ہم روتے ہیں. امام حسن علیہ السلام پہ تیر چلے تو ہم اس پہ روتے ہیں. جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی تو ہم اس پہ روتے ہیں. یا بھی مومنین کے فراق پہ جو ہے ضربت لگ گئی ہم اس پر روتے ہیں. یقیناً ہی رونے کا مقام ہے, یقیناً اہل بیت نے اس سے کہا ہے. لیکن یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسی کون سی مصیبت آئی تھی کہ حسین علیہ السلام جو ہے ظلم کے نیچے جانے کو تیار ہو گئے. ایسی کون سی مصیبت آئی تھی کہ جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان جانے کو تیار ہو گئی. ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امیر المومنین ضربت کھانے کو تیار ہیں. ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ 7 امام جو ہیں وہ قید خانے میں جانے کو تیار ہیں. اس کے معنی ائمہ نے جو بھی کام انجام دیے, جو بھی یہ مسائب اٹھائے, اس مسائب کے پیچھے کوئی ہدف تھا, ان مسائب کے پیچھے کوئی مقصد تھا. اس لیے دنیا میں کوئی شخص جو ہے کسی کے مخالفت میں نہیں اٹھتا. اگر مولا کائناتی جو شروع کیا جائے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ یہ سوال کر رہا ہوں, جا کے تاریخ میں اس کا جواب خود ڈھونڈیے گا. تاریخ ملتا ہے کہ جب مسئلہ خلافت ہوا تھا تو صرف حضرت علی انکار کرنے والے نہیں تھے, اور افراد بھی انکار کرنے والے. تاریخ میں ان کے نام بھی آئے ہیں, ان کے نسب بھی آئے ہیں.
ان کے جو ہے باپوں کے نام بھی آئے کہ کس کے بیٹے تھے، بڑی بڑی شخصیات کے افراد تھے جنہوں نے جو ہے بیعت نہیں کی تھی، لیکن آپ کو تاریخ میں کسی کے گھر پہ حملہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، کسی کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا. تو اس کے معنی جو علی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ بیعت کا انکار نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. ماشاءاللہ بات کچھ اور ہے، ورنہ تو انکار تو زبیر نے بھی کیا تھا، انکار تو عبداللہ نے بھی کیا تھا، 8-10 افراد کی فہرست ہے، انکار تو سلمان نے بھی کیا تھا، انکار تو حضرت ابوذر نے بھی کیا تھا، سب نے کیا تھا، لیکن ان کے کسی کے دروازے کو آگے چاہے وہ مثبت تھے چاہے وہ منفی تھے، کسی کے دروازے کو نہیں جلایا گیا، کسی کے دروازے پہ یہ لکڑیاں نہیں جلائی گئی، علی علیہ السلام پہ ظلم کیوں ہوا. تو اس کے معنی یہ کہ ان ظلموں کے پیچھے بھی کوئی داستانیں ہیں، ان ظلموں کے پیچھے بھی اہداف اور مقاصد ہیں. ان ظلموں کے کیا ہے؟ ان ظلموں کے پیچھے وہ ہدف ہے جو اہل بیت علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ان کا حق ولایت ہے. اہل بیت حضرت ابوذر کا حق ولایت نہیں تھا، حضرت سلمان کا حق ولایت نہیں تھا، زبیر کا حق ولایت نہیں تھا، عبداللہ کا حق ولایت نہیں تھا، تمام افراد کے حق ولایت تھے، اہل بیت حق ولایت تھا. اس لیے ان کو زندان جانا پڑتا تھا، اس لیے ان کو تیر کھانا پڑتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے سم کے نیچے جانا پڑتا ہے. یہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، یہ اپنے حق سے چھپنے کو تیار نہیں تھے، یہ خاموشی کو تو اختیار کر لیتے تھے لیکن اپنے حق کو نہیں بولتے تھے. آج بھی بہت سے جو روشن فکر افراد ہیں وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، اپنا ثقیفہ ہے نہ غدیر ہے، اپنا فلاں ہے نہ فلاں ہے، تو اب ہم اس مسئلے کو کیوں ہوئے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ حق اور باطل میں امتیاز ہے. ایسا نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے اختلاف پرسنل لیول پہ تھے، پرسنل طور پہ امیر المومنین کو جو خلافہ سے کوئی پرابلم تھی، یا پرسنل طور پہ امیر شام سے امیر المومنین کو پرابلم تھی، یا پرسنل طور پہ جو ہے امام حسین کو یزید سے پرسنل مسئلے نہیں تھے. ان کا مسئلہ دینی مسئلہ تھا، ان کا مسئلہ عین شرعی مسئلہ تھا. شرعی مسئلے میں ان کے اختلافات تھے، ان کے نظریاتی اختلاف تھے، ان کے اعتقادی اختلاف تھے، ان کے جو لاجیکل اختلافات تھے، ان اختلافات کو بھول نہیں سکتے. کس بنا پہ اختلاف، کس پہ کیوں ظلم کیا گیا. اور اہل بیت کی جو سیرت ہے وہ ہم کو یہی بتانے کو ہے کہ ہمارے جو حق پامال کے اس حق کو تم یاد رکھو. ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت کا جو حق مارا گیا ہے اگر ہم نے اس کو فراموش کر دیا، امام پہ روتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. امام پر گریہ کرتے اس گریہ کو، کیونکہ اس گریہ کا ہدف ہم بھول گئے، ہدف اور مقصد ہم بھول گئے. گریہ کا مقصد جو گریہ کرنے کو کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس گریہ سے امام حسین کا مثلا یاد رہے گی، مولا کائنات کی یاد باقی رہے گی. اس گریہ کو اس لیے رکھا گیا، گریہ بذات خود ہدف نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں صلوات پڑھیں محمد والے اہل بیت علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ اپنی تعریف و تمجید کرائیں، اپنے لیے قصیدے لکھوائیں. اس لیے تو نہیں اہل بیت آئے تھے، یہ تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں، اپنے لیے شعر کہلواتے ہیں، تعریف و تمجید کرتے. اہل بیت اس لیے نہیں آئے، نہ اہل بیت اس لیے آئے کہ ان کے اوپر گریہ و ماتم ہی ہم کرتے رہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پہ غم، یعنی امام حسین نے کہیں نہیں کہا ہے کہ میں شہادت اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم گریہ کرو، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ہاں یہ کہا ہے مجھ پر گریہ کرو کیونکہ اس مظلومیت کے پیچھے راز ہے، لیکن امام نے علت نہیں بتائی ہے یہ گریہ جو اس لیے کرو کہ میں نے شہادت ہی تمہیں گریہ کے لیے دی ہے. گریہ کے لیے امام نے نہیں دی ہے. امام نے اہداف و مقاصد، وہی جو قرآن کا ہدف ہے ہدایت، وہی ہدایت جو مقصد ہے اہل بیت علیہ السلام کا اس مقصد کے لیے دی ہے. اگر ہم تمام کچھ کریں اور ہدایت سے دور رہیں، اگر اہل بیت کی تعلیمات سے دور رہیں، اگر ہم قرآن کی تعلیمات سے دور رہیں تو عزیزان محترم پھر ہم نے کچھ نہیں پایا. پھر اہل بیت پھر واقعی میں ہم یہ رسم ادا کرتی ہیں، پھر یہ ہم صرف رسم کرتے ہیں. رمضان آ جاتے ہیں تو ہم نے ایک رسم ادا کر دی، محرم آ گئے تو ہم نے ایک رسم ادا کر دی. ہمیں رسم ادا نہیں کرنی ہوتی ہے، ہمیں اہل بیت کے اہداف اور مقاصد کو زندہ کرنا ہوتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ وہ ہے جو کہ ہماری ولایت پر بذل کرتے نہیں، وقت دیتا ہے، کوئی بھی خرچ کرتا ہے، اپنا وقت ہو، مال ہو، اپنا قلم ہو، یعنی ہماری خدمت کرتا ہے، ہماری ولایت کی خدمت کرتا ہے کسی بھی طرح کا. کوئی قلم کے ذریعے خدمت کرتا ہے، کوئی ذکر کے ذریعے خدمت کرتا ہے، کوئی جو ہے مال کے ذریعے خدمت کرتا ہے، کوئی مجلس برپا کر کے خدمت کرتا ہے، کوئی صرف سیاہ لباس پہن کے خدمت کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام خدمت یہ ہے کہ ان کے امر کو زندہ رکھا جائے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک دوسرے کی زیارت، مومن شیعہ ہمارے وہ جب ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو وہ ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں. ایک دوسرے کی زیارت جو ہے مومن کو زیارت کریں تو اس میں یہ نہ ہو کہ موسیقی کی بات ہو رہی ہے، ڈرامے کی بات ہو رہی ہے، فیشن کی بات ہو رہی ہے، کریں وہ اپنے علیحدہ بحث ہے. لیکن کبھی بھی ایسی محفل ہو، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
خدمت میں ایک شخص آتے کہتے ہیں مولا ہم 7 یا 8 افراد جمع ہو جاتے ہیں. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں اگر ہماری شیعہ کہیں جمع ہو جانا، صرف جمع ہو جانا. لیکن امام کہتے ہیں جب جمع ہو جاؤ تو ہمارے امر کو زندہ کرو. اصل میں مقصد کیا ہے جمع ہونے کا؟ ہمارے امر کو زندہ کرو. پھر ایک اور روایت ملتا ہے کہ راوی کہتا ہے مولا ہمارے پاس نہیں چھڑی امام سے، کہتے ہیں مولا ہم 3 افراد ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں. مولا کہتے ہیں 3 شیعوں کے جمع ہونے کی برکت پائی جاتی ہے. تم 3 شیعہ جمع ہو تو اس میں برکت پائی جاتی ہے. لہٰذا شیعوں کا جمع ہونا امام کہتے ہیں خصائص تشیع میں سے یہ ہے کہ یہ آپس میں ملتے ہیں، یہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر اس ملنے میں ہمارے امر کا احیا کرتے ہیں، ہمارے امر کو ان کی تعلیمات کو. ایک حدیث پڑھ دیجیے جب بھی جمع ہو تاکہ وہ آپ کا جمع ہونا عبادت ہے. سب آپ مسجد میں آئے ہیں، اب یہاں مجلس میں آئے یہی سے عبادت، یقیناً یہ تو عبادت ہے ہی ہے. لیکن مثال ایک مومن دوسرے مومن کے گئے، 2 فیملیز ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، آپ اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. کس طرح بنا سکتے ہیں؟ کسی بھی ایک حدیث کی تلاوت کر کے، کبھی بھی ایک قرآن کی تلاوت کر کے کہ اس پہ تھوڑا سا اس پہ تذکرہ کہ امام نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا. یہ اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا ہے. صرف ایک حدیث پڑھ جائے کہ امام کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جتنے ہمارے شیعہ جمع ہوتے ہیں اتنے ہی خدا بند متعال جو ملائکہ کو نازل کر دیتا ہے. یعنی 3 شیعہ جمع ہوتے ہیں تو یہاں پہ 3 ملائکہ ہوتے ہیں. 10 شیعہ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ 10 ملائکہ ہوتے ہیں. 50 شیعہ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ 50 ملائکہ ہوتے ہیں. شرط یہی ہے کہ وہ معصیت کی محفل نہ ہو، وہ غیبت کی محفل نہ ہو، وہ جو ہے دین کی مخالف محفل نہ ہو. اگر ہمارے امر کو اس میں زندہ کیا گیا ائمہ جو اس کو پسند کرتے. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد. آپ لوگ یہاں سب عالم غربت میں، آپ کے یہاں بھی کوئی سینٹر ہی باقاعدہ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے. آپس میں دوست احبابیت ہے نا آپ کی، بھائی سب کی ایک ساتھ ایک دوسرے کو آپ لوگ نہیں جانتے، اتنے بڑے گروپ نہیں جانتے، لیکن 3 آدمی ایک فیملی جانتی، 4 آدمی کی ایک فیملی، 5 آدمی کی فیملی. ان کو ہی چاہیے آپس میں جمع ہوتے ہیں. اس جمع ہونے میں خداوند متعال نے برکت رکھی ہے. اس جمع ہونے میں خداوند متعال نے جو ہے ملائکہ کا نزول رکھا. امام کہتے ہیں اس سے بہتر نہیں کہ ہمارے شیعہ 3 صرف 3 کی مثال دی، کمال ہم صرف 3 جمع ہوتے ہیں. امام کہ تم 3 جمع ہوگے خدا 3 ملائکہ کو نازل کرے گا، وہ برکات کو نازل کرے گا. لہٰذا خود مومنین کے جمع ہونے میں برکات پائی جاتی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک علماء سے فرمایا کرتے تھے اور اس کو ہم لوگوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا، واقعی اس میں برکات ہوتی ہیں. امام خمینی کہتے تھے کہ علماء کے لیے، طالب علموں کے لیے کہتے تمہارا صرف ساتھ بیٹھ کر چائے پی لینے میں خدا نے برکت رکھی. تم صرف علماء چائے بیٹھ کر پی لو تو بہت سے اختلاف دور ہو جاتے ہیں، بہت سے مسئلے مسائل دور ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کے نہیں تھا، 5-6 مولانا حضرات تھے، تو اس میں ہم لوگوں بھی نہیں ملتا. سویم کی مجلس مل گئی، کسی کے 40ویں مجلس مل گئی، شہادت ولادت مل گئی، بیٹھنا ہی نہیں ہوتا تھا. تو ہم لوگوں نے بھی ایک گیدرنگ شروع کی اسی بات پر کہ ہم مل کے ایک کھانا کھاتے ہیں. تو 15 دن بیٹھ کے ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے. لیکن اس کے بھی اتنے ثمرات دیکھے، اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے، اتنے بڑے 5 علماء بیٹھ جاتے تھے وہاں پہ. ہم نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے، صرف یہ کہ اس میں نظریات کو شیئر کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. ہوتے ہوتے ہم جو ہے مجلس علماء جو ہم نے اسٹرانگ کی تھی اسی انداز سے اسٹرانگ کی تھی. وہیں 5-6 افراد آگے آ گئے تھے. تو اس کے ثمرات میں دنیا میں دیکھے گئے تھے. دنیا میں اس مجلس علماء پہچان لی گئی تھی کیونکہ وہ بیٹھنا شروع کر دیا تھا. آپس میں مومنین کے بیٹھنے میں خداوند متعال نے برکت رکھی ہے. جب ہم بیٹھیں گے تو یقیناً خداوند متعال برکت. اور اہداف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے عزیزان محترم، فخر و افتخار یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہر چیز کی طرف متوجہ کیا ہے. آپ کا تعلق علی علیہ السلام سے ماننے والوں کا، آپ علی علیہ السلام کی ماننے والی، اور کائنات کی وہ ہستی جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے. جب بھی بیٹھ جائیں امیر المومنین کا تذکرہ کریں، جب بھی بیٹھ جائیں علی کی عدالت کا تذکرہ کریں، کبھی علی کی عبادت کا تذکرہ کریں، کبھی علی کی یتیم پروری کا تذکرہ کریں، کبھی علی کی ولایت کا تذکرہ کریں، کبھی علی علیہ السلام کی جنگ کا تذکرہ کریں، کبھی علی کی شجاعت کریں. علی علیہ السلام کو جس اینگل سے آپ تذکرہ کریں گے آپ کو وہاں پر ہدایت نظر آئے گی، آپ کو وہاں پر کامیابی نظر آئے گی، وہاں پہ آپ کو اپنے اہداف نظر آئیں گے. امیر المومنین کی سیرت ہی ایسی ہے. امیر المومنین کی تمام سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہج البلاغہ لے لیجئے، امیر المومنین کے خطبے بیٹھ کر پڑھیے، کچھ نہ ہو، جب بیٹھ جائیں تو خطبہ نکالیں، ایک آدمی اٹھائے خطبہ امیر المومنین نے یہ فرمایا بند کر دے، بس ختم. صرف اتنا کر دینے میں خدا کے اجر و ثواب ہے. پھر عمل کریں، اس میں تفکر کریں، بڑی بات ہے. لیکن ہم تو اس حد تک بھی کرنے کو راضی نہیں. یقین عزیزان محترم، اس ہستی کی شہادت ہے جس ہستی کی ہم شہادت منانے بیٹھے ہیں کہ جس کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت پتہ چلا اہل کوفہ کو کہ ہمارے ہاتھ سے کون سی ہستی نکلی. پھر بعد میں وہ گریہ کرتے رہ گئے، گریہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. پھر بعد میں کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں. اس وقت جو ہے
مسلم مسائل پڑھنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام